السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے امام الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کالے ناگ کا اس سانپ نما جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امام الاولیاء سلطان الاولیاء غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جن و انسان دونوں رہے ہیں۔ آپ کے بیان کو سبھی سنا کرتے تھے اور جن کو فیض اور برکات پانی ہوتی تھی وہ پا جاتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ آپ کے حکم کے فرما بردار صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی رہے تھے۔ یہی ہوا ایک بہت بڑے سانپ کے ساتھ۔ آپ جب بھی بیان فرماتے وہ آپ کو دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک شرپسند شیطانی فطرت والا ناگ تھا۔ وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے پر اثر بیانات کو سن کر وہ کچھ نہیں کہہ پاتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حملہ کرے۔ وہ جب بھی آتا وہ دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، لوگ موجود ہیں اور وہاں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بھکاری ہوں۔ آپ کے بیان کو جو سن رہا ہوتا وہ رو رہا ہوتا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکے اور وہ ذکر الہی نہ کر سکے۔ اس نے بہت سے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کیا، اور یہی سوچ کر وہ آپ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا کہ غوث کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ غرض اس نے ہر طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کہ میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں اور ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت تعظیم اور ادب کرتے ہیں، اور یہ بات مجھے برداشت نہیں۔ اے شیطان، مجھے طاقت دو تاکہ میں ان کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھائیں، کلمہ نہ پڑھائیں۔ اس طرح شیطان کی مدد لے کر وہ گن سیکھ گیا کہ آپ پر حملہ کر سکے۔ ایک دن کی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے۔ بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے، بہت تعظیم اور ادب کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ اس بڑے اجتماع میں آپ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ لوگ گم تھے کہ کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں تھا کہ اچانک چھت سے وہ ناپاک سانپ آ کر گرا۔ وہاں موجود تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنا بڑا سانپ تھا، بلکہ بڑا ناگ تھا جس نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو آپ کی فکر ہونے لگی، لیکن سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب وہ سانپ دیکھ رہا تھا کہ آپ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہے ہیں، نہ ڈر رہے ہیں،
نہ چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ بہت ہی مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیان روکا ہی نہیں، سانپ ہمت کر کے آپ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا، گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیں پیر مرشد آپ شہنشاہ بغداد پر، آپ ذرا برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی بیان کو بند کیا۔ اس سانپ کی آپ کو فکر ہی نہیں تھی اور اللہ کا بیان نہ روکا۔ اب وہ سانپ تھک ہار کر زمین پر گر گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کر رہا تھا اور ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار کے ناکام ہو جانے کے بعد عاجز ہو گیا ہو اور ناکام ہو گیا ہو۔ اپنی بات کہہ کر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ لوگ جو یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ حیران اور پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچے یہ ان کو برداشت نہیں تھا۔ یہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے، وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چٹ کر جاتا، پر وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا، آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ کئی دنوں سے یہاں گانٹھ لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا کہ اے پیروں کے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عبادت اور ظاہر دن اراد اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی تھیں، جو کہ دل میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، میں نے سب کو آزمایا لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اس سے کہا، زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو بے بس ہے، تو بس کیڑا ہی ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا۔ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے مجمع کے آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ یہاں تو میں کچھ نہیں کر پایا۔ اتنے لوگوں کے درمیان یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا کہ اب ڈر کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن میں ان کو ان کے اسلام سے نعوذ باللہ منکر کر کے ہی رہوں گا۔ یہ گندی اور ناپاک خواہش تھی اس سانپ کی۔ وہ دراصل جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قابل شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ طاق میں تھا کہ بس یہ کس دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز توڑواؤں گا۔ ایک دن اس کو موقع مل ہی گیا جب آپ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ نماز کیا تھی؟ اللہ کی محبت میں بس سجدے ہی کیے جا رہے تھے۔ وہی خبیث سانپ آ گیا، رینگتا ہوا آپ کی جائے نماز کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھولا
اس کو بڑا ہی گھمنڈ تھا اس بات پر کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نمازیں توڑ دیتا، لیکن آپ تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے تھے۔ آپ قیام میں صورتیں پڑھتے جا رہے تھے، چہرہ مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا۔ جب آپ سجدے میں جانے لگے تو بہت ہی سکون سے اسے ہٹایا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ بلبلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز پڑھتے رہے۔ اب وہ جہنمی سانپ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گردن سے اپنے بل کھول کر وہ کرتے کے اندر گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب ہر طرح سے نماز توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کو درمیان سے توڑیں گے، لیکن آپ نے نماز پوری پڑھی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اس نے آپ کو ڈھیلا چھوڑا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے آپ رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے۔ باوضو تو آپ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی تو آپ نے اتنی بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بہت ہی لاچار، کمزور اور بے بس کھڑا تھا اور آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے تو جنات بھی ماننے والے ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا، اور پھر جب رونا بند کر دیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا کہ میں دوزخی جہنمی آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرتا رہا، کئی مہینوں سے چھپ کر بیٹھا رہا کہ آپ کو آپ کے اس کام سے بے دخل کرواؤں گا اور لوگوں کی نظر میں آپ کے رتبے کو کم کروا دوں گا، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا ہے، پر آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا، نہ آپ کے بیان کو روک سکا اور نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں نے آپ کو بہکانا چاہا، مگر آپ کی اللہ سے محبت کو ختم نہیں کر سکا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرا انداز یہ خواہش نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان رہ کر خود کو منواؤں، میں تو اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم جیسے جنات بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئی، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا تو میری زبان پر قرآن کی یہ دو مبارک آیتیں آ گئیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ سے سوال کیا
کہ حضرت آپ اپنے دست مبارک پر مجھے توبہ کروائیں گے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جن آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گیا اور توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب الکریم سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔